بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دور ہے جب ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پہ ہوا کرتا ہے، اور دفاعی قوت جو ہے پھر وہ ریاستوں کے بقا کے حوالے سے ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک انتہائی معاشی بحران میں ہے، اور ہم ایسے نااہلوں کو ملک حوالے کر چکے ہیں کہ جن کی نااہلی کی وجہ سے ہماری معیشت تقریباً ڈوب چکی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کا بجٹ زیرو سے نیچے چلا گیا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ 2017-18 کو کے بجٹ میں سالانہ شرح نمو 5% سے اوپر تھا، یعنی تقریباً 5.5%، اور اگلے سال کا ہدف 6.5% مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن جب جعلی حکومت وجود میں آئی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو اگلا بجٹ تھا، جس کا ہدف 6.5% سالانہ شرح نمو تھا، وہ 1.8 پہ آ کر رک گیا۔ اور اب یہ دوسرا بجٹ ہے جو پیش کر رہے ہیں، -3 یا 4۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نئے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے بجٹ سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نئے سال کا بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم۔ ہمیشہ نئے سال کے محصولات کا ہدف پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نئے سال کے لیے محصولات کا ہدف پچھلے سال سے کم رکھا گیا ہے۔ پچاس سال میں پہلی مرتبہ ٹیکس گروتھ ریٹ منفی میں گیا ہے۔ جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اس میں 50% کمی پہلی مرتبہ آئی۔ نہ ملک کے اندر کے عوام کا ان پہ اعتماد ہے، نہ سمندر پار ہمارے پاکستانیوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے۔ ان کو ٹیکس ادا کرنا اپنے مال کی اور اپنے پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں، وہ اپنے پیسے کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو موقف ہمیشہ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے وہ بھی ڈھونگ، جو حکومت بنی وہ بھی ڈھونگ، جو بجٹ بنا وہ بھی ڈھونگ۔ اب اس ملک کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ کس طرح ان لوگوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو چھوڑنا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہمارا موقف روز بروز قوم کے سامنے، ایک ایک بچے کے سامنے آ رہا ہے
کہ ہم نے پہلے دن کا جو موقف اختیار کیا تھا وہ صحیح تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو ان حکمرانوں کی پروجیکشن کا حصہ تھے، صرف ووٹ نہیں دیا، ان کے پروجیکشن میں انہوں نے کئی سال لگائے، آج وہ معترف ہیں کہ ان کو ووٹ دینا اور ان کی حمایت کرنا یہ ہماری جہالت۔ بڑے بڑے دانشور اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کامیابیاں ناکامیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ملک کو اس مقام پر پہنچانا، اگر محصولات کے ہدف کو ایک حکومت 1900 ارب سے اٹھا کر 3600 ارب پہ لے جاتی ہے، دگنا کر دیتی ہے، تو پھر آج اس کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا موازنہ ہے جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی کہتے ہیں جی احتساب ہوگا۔ کس چیز کا احتساب؟ ایسے احتساب پر تو حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے خود ہی ایک احتساب کمیشن بنایا، جب دیکھا کہ اس احتساب کے شکنجے میں خود ان کے منسٹرز آ رہے ہیں اور حکومت آ رہی ہے، تو پھر اس کے اختیارات ختم کر دیے، اور اگلی حکومت آئی تو کمیشن ہی ختم کر دی۔ فارن فنڈنگ کیس ہو، بی آر ٹی کا مسئلہ ہو پشاور کا، بلین ٹریز کا مسئلہ ہو، کیوں عدالتوں سے اسٹے لے رہے ہیں قدم قدم پر کہ ہمارا احتساب نہ کیا جائے؟ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم سے کسی ایک قانون کا سہارا لے کے۔ تو یہ احتساب اب اپنا اعتماد کھو بیٹھا۔ ہم تو پہلے ہی اس کے قائل نہیں تھے، لیکن ہماری بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اس قانون کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، آج وہ بھی پشیمان ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم نے کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور حکمران بھی کہتے تھے کہ یہ وقت ہے یکجہتی کا، ہم نے مل کے لڑنا ہے، لیکن ان حالات کے اندر غیر متنازع ایشوز کو، غیر متنازع معاملات کو دوبارہ متنازع بنانا، جیسے 18ویں ترمیم کا مسئلہ لے آئے، NFC ایوارڈ کا مسئلہ لے آئے۔ اب 18ویں ترمیم ان ایک آدھ ترامیم میں سے ایک ترمیم ہے جو بالکل ایوان کی متفقہ ہے، آج اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ پھر صوبوں کے اندر ایک ارتعاش آئے گا، پھر وہاں پر محرومی کے احساسات اٹھیں گے، اور جبکہ آئین کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصص کو کم نہیں کیا جا سکے گا، آئین صوبوں کے حصے میں کسی بھی طرح کی کمی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ صوبے اپنے حصے کم کریں۔ فاٹا کے عوام کو دربدر کر دیا گیا ہے، کوئی انتظام وہاں نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی انتظامیہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے فاٹا میں
لینڈ ریفارم تھے ہی نہیں، لینڈ ریکارڈ ہے ہی نہیں، سوائے 1 یا 1.5% علاقے کے۔ تو اس زمانے میں کہیں انگریز نے اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا۔ آج وہاں کوئی پٹواری بھی نہیں ہے، آج لوگ لڑ رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں قومیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، شمالی وزیرستان میں آ گئیں، کرم ایجنسی میں آ گئی، خیبر ایجنسی میں لوگ آ گئے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ضم کر دیا، وہاں پر ان کا جو پرانا قانون تھا FCR کا وہ ختم ہو گیا ہے، نیا نظام موجود نہیں ہے، اور قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں زمین کی تقسیم کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ کبھی اس کو کیا عنوان دیا جا رہا ہے، کبھی کیا عنوان دیا جا رہا ہے۔ یہ تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مملکت کی بقا کا سوال پیدا ہوا۔ جن اداروں کی ذمہ داری اسٹیٹ کا تحفظ ہے، مشکل یہ ہے کہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ دفاعی قوت سے اسٹیٹ کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ دفاعی قوت ہر چند کے ناگزیر ہے۔ لیکن آج معیشت کی تباہی اور اس کا جو سٹیپ ڈاؤن ہوا ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ یہاں پر ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ وہ ساری انتہائی اہم امور ہیں۔ نئے حالات میں آپ کے پاس سوالات ہوں گے، آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں بلدیاتی الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں جنرل الیکشن چاہیے۔ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، جب تک یہ جعلی اسمبلیاں موجود ہیں، اس ملک میں بلدیاتی الیکشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے حق سے ان کو دستبردار کرنے والی بات۔ دو بیوروکریٹس دے دیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کا نظام چلانے کے لیے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس کو اسٹڈی تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ عادتی طور آڑ بٹیر والی بات ہے۔ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جنوبی پنجاب کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کی پبلک کا ڈیمانڈ ہے یہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، یا اس سے یہ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آٹا چور، چینی چور، آئل کی چوری اور IPPs کی چوری اور بجلی کی مہنگائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے مخصوص لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی اپوزیشن اس پر کوئی مضبوط آواز اٹھا رہی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑے آسان ایک فارمولہ آپ نے دے دیا ہے۔ ہم چوروں کی تلاش میں ہیں، ہم چوروں کو پکڑیں گے، چور مل نہیں رہے، تو اب تو چور مل گئے نا، اب تو تمہارے کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو جلدی سے پکڑ لو ان کو، اگر تم واقعی چوروں کو پکڑنے کے لیے آئے ہو تو، ورنہ پھر کہہ دو کہ ہم ڈرامہ ہیں اور صرف ایک لفظ سے ہم قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح قوم مطمئن نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے پورے ڈرامے کا نقشہ کھینچا ہے، آپ ایک عرصے سے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، کورونا کے دنوں میں آپ کی آواز تھوڑی بڑھ گئی تھی، اب لاک ڈاؤن کم ہوا ہے تو آپ کی آواز بھی سامنے آئی ہے، لیکن ان قوتوں کے بارے میں جو کسی نہ کسی طرح حکومت کو سپورٹ کر کے بڑی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور پھر اسمبلی میں بیٹھی ہیں، اپوزیشن ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب تک وہ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے، آپ کے یہ کوئی اتنا بڑا ڈرامہ آپ نے کیا ہے، اس کو کیسے منظر عام تک پہنچائیں گے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے۔ حکومت کو سپورٹ کرنے والے بھی ڈاواڈول ہیں اور اس کو اپوز کرنے والے بھی ڈاواڈول نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پر اب درمیانی راستہ اختیار کرنے کا کوئی اب جگہ نہیں رہی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ واضح طور پر یا حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا
या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, इस बीच में कोई जगह नहीं। अच्छा मौलाना आपने कहा था सर स्पीच आपने सुनी, सर उन्होंने की -1 की बात या उनकी बस स्पीच सुनते रहो और उससे पेट भरते रहो, बस ख़त्म हो गई बात। कंफ्यूज आपको नजर आया स्पीच में? हजरत तो कंफ्यूज हैं। कभी इस तरह कभी हुक्मरान, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन कह सकती है, खुद हुक्मरान ये कहे कि हमारे पास 5 या 6 महीने हैं, ये उनके ज़हनी शिकस्त खुर्दगी की बात है। फिर अगले दिन कहे कि खबरदार अगर किसी ने -1 की बात की। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मेरी कुर्सी मजबूत नहीं है, ये अल्लाह की लेन देन है, जो अल्लाह देता है तो देता है, ले लेता है तो ले लेता है। कभी कहता है जी कि मैं हटूंगा तो लोग एहतसाब करेंगे उसका। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं, ये इनके अपने इज़्तिराब और अपने तज़ब्ज़ुब की अलामत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मौलाना आपने कहा था धरने के दिनों में आपकी जो लॉन्ग मार्च था, जो वादे किए गए थे आपके साथ, वो पूरे नहीं हुए। यहाँ ये मुल्तान भी आपने कहा था आप वही सहाफ़ी तो नहीं जिसने वहाँ सवाल किया था। मेरा ख्याल में आप अगर सहाफ़ी हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं आपको वहाँ पूरा जवाब दे चुका था। नहीं, आपने कहा था कि बहुत जल्द उनका नाम लेंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही में कह रहा हूँ बताया ना, कि बहुत सी कुव्वतें हैं, तो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ ना मुल्तान कि भी मैंने आपको उसी जुमले में पूरा जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग बाल का खाल उतारने के आदि हैं। जब हुक्मरान खुद कह रहे हैं कि 5 से 6 माह हमारे पास है, तो आप कितना वक्त देते हैं? जी आप हुकूमत को कितना वक्त देते हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि तहरीकें सब इश्तराक के साथ चलाई जाती हैं तो वो कामयाब रहती है। हुकूमत तनहा क़ुव्वत से की जाती है तो वो कामयाब रहती है। ये दुनिया का उमूमी उसूल है। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक। लेकिन आप देखें जी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए, आखिर वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था। एक्सटेंशन का मसला आया कानून साजी का तो उनका किरदार आपने देखा। ये कमज़ोर किरदार हमेशा हुक्मरानों को तक़वियत देता है, और ज़ाहिर है कि अब पार्लियामेंट में तो बड़ी ताकत वो है। तो इस लिहाज से जब तक हम यकसू नहीं होंगे और एक प्लेटफार्म पर, एक पेज पर आकर एक ही बात नहीं करेंगे, और ये मद्देनज़र होगा कि मेरे तो केसेस हैं तो मैंने तो उसमें भी रियायतें लेनी हैं, मैंने तो उस मुश्किल को भी फेस करना है, तो फिर शायद हम उस तरह ख्वाहिशात के मुताबिक कौम को नताइज न दे सकें जिसकी कौम हमसे तवक्को है। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जब बात आती है किसी कानून साजी की, जब बात आती है बजट की मंजूरी की, आप ही बाजी में कहते रहे, सब कहते रहे कि वज़ीर आज़म को सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हटाया जा सकता है, ये धरनों के जरिए नहीं, जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तो अब एक मौका था कि वो चुप करके वो बजट भी मंजूर हो जाता है, सारे कानून भी पास हो जाते हैं, हुकूमत बगले में जाती है कि हम जीत के, अपोजिशन मुँह देखती रह जाती है कि वोट कैसे पड़ गए हैं, ये क्या हो गया? नहीं, वोट तो उनके पास पूरे थे, मैं तो इसमें कभी भी वो पूरे थे जी। बहरहाल मैंगल साहब ने छोड़ दिया उनको, और मेरी मालूमात या जहाँ तक मेरे साथ उनकी बातचीत हुई है वो अपने मौक़िफ़ में मजबूत नज़र आ रहे हैं, और अब है मसला दूसरी जमात का। काफ लीग हर मसले पर इख्तलाफ का इजहार तो करती है लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं रही। MQM इख्तलाफ राय का इजहार करती है लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं रही। GDA वाले इख्तलाफ राय की बात करते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था ना कि हुकूमत की साइड पर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है पार्टियाँ, और हिज़्ब इख्तिलाफ की साइड पर भी वो यकजहती मौजूद नहीं, अमली तौर पर, ज़हनी और फ़िक्री लिहाज से मौजूद, लेकिन अमली तौर पर वो यकजहती नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से आप जिस तरह आज़ादी मार्च को कामयाब देख रहे थे और जिस तरह कौम उसके एक नताइज की मुंतज़िर थी, तो उसमें ज़रूर वो मुश्किल सामने आई।
ہم نے تو اس کا پرزور الفاظ و مذمت کی ہے. بڑا ایک ناروا قسم کا دہشت گردانہ قسم کا ایک حربہ ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک کی معیشت کے لیے بنیاد اور اس کے لیے اہم ہوتے ہیں، ان کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سر حکومت کو گرانے کے لیے ماضی بعید کے اندر یا قریب کے اندر آپ کوئی نہ کوئی لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں مزید ساری اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے مل کر ساتھ؟ اگر ہمارے سے نہ پوچھیں یہ بات، ہم ہر وقت تیار ہیں. آج کشمیر کے حوالے سے ان سے کسی کو پوچھ لیں. آج جی کشمیر کے حوالے سے ایک بچے کی تصویر چلی ہے لاش کے اوپر، اس نے بیٹھ کے پوری دنیا کو جگانے کی بات کی، معصوم بچے نے. تو کشمیر کی صورتحال پہ آپ کو بات کریں. اگر کشمیر بہرحال ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے، کشمیری ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے. کشمیری بچے یتیم اور پھر یتیم اور یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یتیم بچے جوان ہو کر اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. مشکل یہ ہے، ہندوستان تو اس کا ہے ہی دشمن، لیکن جو انڈیا نے کیا، انڈیا نے جو کچھ کیا اس کو جواز ہم نے فراہم کیا. اور کشمیر کی خصوصی جو حیثیت تھی اس کو آرٹیکل 370 کے ذریعے سے ختم کیا گیا. جب اس اقدام پر پارلیمنٹ کے اندر قرارداد آئی تو حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی بات قرارداد میں لانے سے انکار کیا. کیوں؟ ایک طرف آپ اس کے اقدام کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو قرارداد میں بھی نہیں لا رہے. یہاں سے دوغلی پالیسی کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. لہذا کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور ہم منافقت کر رہے ہیں. بول رہے ہیں صاحب بات میں مندر بن رہا ہے، تھوڑا سا اس کو بتا رہے ہیں صاحب بات میں مندر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پر اہل علم علماء کرام کے اجتماعی رائے آنی چاہیے. ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، وفاقی شرعی عدالت کا ادارہ موجود ہے، ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے. فوری طور پر ہم اس میں جائیں کہ اسلام آباد میں مندر ہو یا گرجا ہو یا گردوارہ ہو، اس قسم کی چیزوں کی تعمیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ان کے اور ہمارے بیچ میں پوزیشن کیا ہے. تو اس پوری چیز کو واضح کرنے کے بعد پھر یہ رائے قائم ہونی چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جذباتی، ہم اقلیتوں کے خلاف جذباتی بالکل بھی نہیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک اسلامی مملکت میں جہاں کہا گیا ہے کہ کوئی فیصلے قانون جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اداروں کی طرف رجوع کر لیں کہ جو اس حوالے سے پوری قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کی نوعیت کا مجھے علم نہیں ہے، کیوں گرائی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات وہ بتاتے ہیں، اس پر مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے. سر کرونا وائرس کی صورتحال کے بعد مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کسی آن لائن ایجوکیشن کا بندوبست کیا گیا ہے یا تو اس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے مدارس کے اندر آ کے پڑھیں؟ وہ کون سا نظام ہے؟ آپ بڑے لوگ ہیں اور ایچ ایس ایل میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ کیا ادارے ہیں یار، بیکن وغیرہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ ہر جگہ بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کمروں میں بڑے اچھے طریقے سے آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. مدرسے کا غریب طالب علم، غریب بچہ، دیہات میں رہنے والا، اس میں کتنے لڑکے ہوں گے جو آن لائن کو افورڈ کر سکیں گے یا یہ مواقع ان کو حاصل ہوں گے. یہاں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ اگست میں کھولے جائیں گے تو جون جولائی اگست آلریڈی حکومت کی چھٹی کے دن ہیں، وہ پہلے سے ہیں. ہمارے جو چھٹی کے ایام ہیں وہ شعبان، رمضان اور شوال کا مہینہ ہے، تو ہمارے چھٹی کے دن گزر چکے ہیں. ہم مزید اضافی قسم کی قربانی دے رہے ہیں. مدرسے بند ہیں، درسگاہیں بند ہیں، امتحانات ابھی رکے ہوئے ہیں. ابھی اعلان ہوا ہے اور وہ بھی جہاں جہاں جو مدرسہ آپ کا ضلع میں تحصیل میں قریبی ہے
उसी में जाकर आप इम्तहान दे दें। ये कुछ सहूलतें उनको मुहैया की गई हैं। लेकिन बहरहाल दीनी मदारस, एक तो ये बाकायदा मदारस है, ये रजिस्टर्ड निज़ाम तालीम है, कोई मामूली निज़ाम तालीम नहीं है। इस पर हुकूमत के और मदारस के दरमियान मुआहदात हुए हैं, इसके निसाब पर इत्तिफाक हुआ है, इसके मालियाती निज़ाम पर इत्तिफाक हुआ है, इस मदारस की इंतज़ामी ढांचे को तय किया गया है, फिर मुआहदात हुए हैं। हमने यहाँ तक तस्लीम किया है कि अगर आप दीनी मदारस के बच्चों को असली उलूम देना चाहते हैं, आप हमें 2-3 मज़ामीन जो नागुज़ीर हैं वो बता दें, ताकि जो बच्चा उनका इम्तिहान दे दे वो डायरेक्ट MA और BA कहलाएगा। इक्वल टू BA और MA नहीं होगा, डायरेक्ट BA और MA होगा। हमने ये भी मान ली है, इस शर्त को भी हमने तस्लीम किया है। उसके बावजूद बार बार हम यहाँ आपके सामने भी कह चुके हैं कि मदारस के हवाले से मदारस की इस्लाहात का जो लफ्ज़ है, इसको हम अपने ख़िलाफ़ तौहीन समझते हैं। मदारस तो इस्लाही तहरीकें हैं, मदारस तो मुआशरे की इस्लाह करने के लिए वजूद में आई हैं। मदारस का अपना एक माटो है, अपने अहदाफ हैं, और आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके उसका तज़हीक करना चाहते हैं। अपने मदारस की इस्लाह करो। बाकी रही ये बात कि 500 अरब रुपए किस चीज़ के लिए आपने मुख्तस किए, हम नहीं मानते। अपने घर में रखो 500 अरब रुपये, कोई ज़रूरत नहीं है आपके 500 रुपये की। और एक तरफ़ा फ़ैसले कबूल नहीं हैं। जब आपके साथ इत्तेहादी तंजीमात मदारस की मीटिंगें हो रही हैं, एक एक इशू पे गुफ्तगू हो रही है, जब तक कोई चीज़ तय नहीं है, आप कैसे कहते हैं कि मदारस की इस्लाह, आप कैसे कहते हैं कि मदारस जो है वो हुकूमत के मातहत होंगे, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि निसाब जो है वो मुश्तरका हम तय करेंगे? तुम्हारे हुकूमती निसाब को जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यकसान निसाब तालीम, यकसान निसाब तालीम को तो आपके अपने असली उलूम वाले मदारस ने कबूल नहीं किया। जो असली उलूम पढ़ाने वाले प्राइवेट इदारे हैं, उन्होंने यकसान निज़ाम तालीम के फ़लसफ़े को तस्लीम नहीं किया। मुझसे कैसे आप जबरी बनवा सकते हैं ये बातें? लिहाजा ये सारी बातें एक तरफ़ा है, एक तरफ़ा कोई बात काबिल कबूल नहीं है। हम अपनी तालीम, अपने इख्तियार, अपने मनहज और अपने सवाबदीद के साथ पढ़ाएँगे और किसी किस्म की मुदाखलत हम कबूल नहीं करेंगे। 10 ज़िलहज को